अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सेनेट इलेक्शन का शोर है। ज़ाहिर है कल उसके चेयरमैन की सिलेक्शन होनी है, वाइस चेयरमैन की सिलेक्शन होनी है, डिप्टी चेयरमैन की। और सर दस्त तो यही आज एक बड़ी और अहम खबर है, यानी कल तक, बल्कि आप ये कह लें कि ये वीकेंड तक आप इसी खबर को सुनते रहेंगे, मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ लोगों के तबसरे। इसमें शुरुआत में इससे करता हूँ कि आप देखें कि पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी, सबसे बड़ा मेन जो है यही इसी पे टारगेट था सबका। कौन जीता पंजाब से, कौन जीता सिंध से, कौन जीता बलूचिस्तान से, केपीके से, किसी को कोई मालूमात नहीं थी रात गए तक कि क्या इलेक्शन रिजल्ट आया और कितना मुकम्मल हुआ और कितना नहीं। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी, जबकि उसके साथ जो लेडीज़ थी तहरीक इंसाफ की, उनके बारे में भी कोई तबसरा नहीं, जबकि वो उनके वोट उनसे भी ज़्यादा थे, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी ज़्यादा थे। लेकिन हैरानगी है कि एक ही टारगेट रखा हुआ था, मतलब है कि प्याली में तूफान जो है वो खड़ा किया हुआ था और आज गया कि कल गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं खड़ा है। एक अब जो है वो आज मैं अभी किसी से सुन रहा था कि जी आप जो चेयरमैन है सेनेट के इस टाइम, उनके मुकाबले हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, इन दोनों का मुकाबला कर लें तो इन दोनों में से कौन बेहतर है और किसकी पोजीशन अच्छी है। तो मेरी नज़र में तो अच्छी पोजीशन जो है वो जो सेनेट चेयरमैन हैं संजरानी, उनकी है। ना वो हार चोर है, ना वो मुल्क के पैसे के लिए नुकसानदेह हुआ है कहीं पे, और ना उसने अपनी हुकूमत को सिर्फ इसलिए ठुकराया है कि उसका बॉस जो है वो उसका ताबेदार रहना चाहता है, यानी वफादारी और नमक हलाली करने के लिए वो सीनियर है। आप तीन चार चीज़ें, और एफेड्रीन की जो जो पैसे आए हैं, जो इनकम इनको घर में गई है, यूसुफ रज़ा गिलानी के घर में गई है, वो इनकम भी जो है अभी तक इन्होंने शो नहीं की कि वो हमने कहाँ रखी हुई है और किस किस को दी हुई है। अच्छा, मज़े की बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने अभी तक फिर भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए। इलेक्शन जो लड़े हैं वो तो जरदारी की तरफ से लड़ाए गए हैं, और जरदारी ने किसी को नॉमिनेट किया है कि भाई पेमेंट तुमने करनी है, लेके इसने जाना है और कहलवाना इससे है, और जो ये डिसाइड करेगा, जैसे वो नासिर शाह ने कहा था कि भाई मेरे से बात करवाना और फिर जो है फाइनल मैं करूँगा। तो हैदर गिलानी ने भी यही किया था कि उसने कहा कि भाई क्योंकि मुझे अथराइज नहीं है कि मैं फाइनल करूं, डन मैं नहीं कर सकता, डन जो है वो नासिर शाह करेगा, क्योंकि नासिर शाह ने आगे जवाब देना है जरदारी को। जाहिर है जैसे कहा गया वैसे ही करना होगा, क्योंकि हैदर गिलानी तो अपनी जेब से तो ये तो सीमेंट तक जो है अपने घर पे जो लगता है इनके, वो नहीं वो अपने घर पैसों से लाते, और तो दूर की चीज़ है किसी चीज़ के लिए बारे में। इनके गले में जो पैसे पड़े होते हैं उसका ही आज तक कभी हिसाब नहीं हुआ कि इन्हें जो लोग खैरात, ज़कात, फितराना और जो कुछ दे के जाते हैं, उसी का हिसाब इन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं दिया, वो ही अपने घर में रखते हैं ये लोग। अब ये कितना वावेला कर रहे हैं कि जी सेनेट में सीटें जो हैं वो हस्ब इख्तिलाफ के पास ज़्यादा हैं। भाई ज़्यादा हैं या कम हैं, उसमें से कोई ख़रीद तो नहीं रहा, किसी से भी कोई ख़रीद नहीं रहा, और फिर तुम्हें इतराज़ है कि जी अब सीटें ज़्यादा हैं तो इसलिए जो है ना वो फेयर इलेक्शन होने चाहिए। भाई वहाँ पे भी तो लोग हैं ही है ना बैठे, क्योंकि कुछ लोग आज़ाद हैं, जब भी वो अपनी मर्जी करेंगे। जैसे असफंद यार वली, उसने कह दिया कि भाई मैं ठीक है डीएमए में पीडीएम में हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सेनेट का टिकट जो है मैं वो इनके कहने पे दूंगा। इसी तरह जमात इस्लामी भी पाबंद नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी पाबंद नहीं है। तो इन्हें कैसे ये समझाया जाए, जैसे इन्होंने पैसे बैग भर के दिए हैं, इसी तरह ये समझ रहे हैं कि दूसरे भी देंगे, जबकि इमरान खान ये कतई नहीं करेगा, वो हार जाएगा, सब कुछ हो जाएगा,
لیکن وہ پیسوں کا لین دین نہیں کرے گا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ممبر اسمبلی کو، انہوں نے پہلے بھی نکالے تھے 20، لیکن آج کی تاریخ میں پھر یہ ہوا ہے کہ اسی پارٹی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے آج 2 ممبران اور جو سندھ کے تھے، ایک جیکب آباد کا اور ایک دوسرا جو تھا، ان دونوں کو انہوں نے آج نوٹس دے دیے اور انہیں فارغ کر دیا ہے۔ یہ ان کے جب سینیٹر آئے تھے 16، پچھلی دفعہ جب اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، اس ٹائم ان کے 14 جو تھے وہ ممبر بیٹھ گئے تھے یا نہیں آئے یا جو ہوا، انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ ہم بھی تحقیقات کر رہے ہیں، ہم بھی انہیں فارغ کر دیں گے۔ وہ آج تک جو ہے نا وہ سٹوری اور فلم ہی چل رہی ہے، کرنا انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں۔ اور پھر آج عمران خان کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے بکے ہیں 16 آدمی، انہیں آپ فارغ کریں۔ بھئی تم نے کوئی مثال ایسی قائم کی ہے؟ پہلے تم اپنے منہ پر جو کالک ملی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کرو، پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھاؤ۔ اپنا آپ جو پہلے کلیئر کرو، پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھاؤ۔ جبکہ آج نواز اوان جو ہیں اسلام آباد سے MNA، وہ اطہر من اللہ کی ہائی کورٹ میں گئے، ان کے پاس اپنی درخواست لے کے کہ نااہل کیا جائے یا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے، تو وہ اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ کا کیونکہ آلریڈی کیس ایک جگہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نااہل نہیں کریں گے، یا یہ نہیں کہ وہ بالکل کریکٹ الیکشن ہوا ہے، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ ہم سننے کے کیس قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کیونکہ وہاں ایک پریکٹس ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں، اس لیے وہاں سے اب جب فارغ ہوں گے، یہ نہیں انہوں نے کہا فارغ ہوں گے، انہوں نے کہا وہاں پہ کیس چل رہا ہے، پہلے اس کا کچھ حل نکل آئے، پھر آپ جو کچھ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہی مدعا تھا کہ بھئی یہ آپ میرے پاس فضول ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں، اور وہاں سے پہلے آپ فیصلہ لے لیں۔ اور ایک اور چیز کہ اب الیکشن کمیشن نے نوٹس تو لے لی ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن، مجھے پتہ نہیں اب یہ کوئی سچ کہاں تک ہوگا، میری یہ بات کہاں تک درست ثابت ہوگی، کہ یہ چاہے 2 سال لٹکا دے، چاہے 4 سال لٹکا دے، چاہے 10 سال لٹکا دے، یہ کیس چلتا رہے گا، مدت بھی پوری ہو جائے گی، سینیٹر بھی ہو جائے گا، سارا کچھ چل جائے گا، اور پتہ لگے گا کہ 10 سال بعد جو ہے اس کا فیصلہ آیا کہ ہاں وہ تو وہاں پہ غلط کام ہوا تھا۔ یعنی 10 سال بعد یہ، میں آپ کو کسی ٹائم اسی طرح کا ایک سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، وہاں پہ ایک کوہاٹ کے دوست تھے میرے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگا جی سپریم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے، اور میرے والد، کیونکہ ان کی زمین تھی پنجاب کی حدود پہ، کوہاٹ اور پنجاب کی جو حدود ہے دریا کے اس طرف اور اس طرف، کہنے لگے کہ پنجاب سائڈ پہ ہماری زمین تھی، جب بھٹو نے نیشنلائز سارا کچھ کیا تھا تو یہ ہماری زمین بھی انہوں نے لے لی تھی، گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور آج پرویز مشرف کا دور جا رہا ہے، یعنی اس زمانے سے آج تک وہ ہمارا کیس ہی چل رہا ہے، اور ہر 15 دن بعد تاریخ آ جاتی ہے، تاریخ پڑ جاتی ہے، سنوائی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور کہنے لگے کہ ہم خود وکیل ہوتے ہوئے ہماری اپروچ نہیں ہے اتنی بڑی۔ تو میں نے کہا پھر، کہنے لگا کہ میرے والد صاحب اس کیس کو لڑتے ہوئے 10 سال اپنی زندگی میں وہ مینٹلی جو ہے وہ پاگل ہو گئے تھے، اور وہ پھر گنگا رام میں کچھ 10 سال وہ میرا خیال ہے وہاں پہ ہاسپٹل میں بھی رہے، وہاں پہ ہی وہ مریض ہو کے وہ مر گئے، اور ان کے زندگی میں ان کے یہ فیصلہ نہیں آیا۔ اور اب ان کی وفات کے بعد بھی مجھے آج اتنا عرصہ ہو گیا تو میں کیس لڑتا ہوں اور میں تاریخ پہ آتا ہوں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ تو فیصلے ایسے ہی عدالتوں سے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری عدالتیں سست روی کا شکار ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر ان سے سابقہ ادوار کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے، کہ عدالت پہ انگلی بھی نہ کھڑی کی جائے۔ لیکن آپ لوگ اگر اچھے کام کریں گے تو ہمیں
کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھائی آپ اچھے کیوں نہیں کر رہے، لیکن آپ ہمت کریں گے۔ چلیں اب آج سے پچھلے ادوار میں اگر آپ میرا خیال ہے 5-10 سال پہلے کے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ٹائم کی عدلیہ اور آج کی عدلیہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ چلیں دیر آیا درست آیا، لیکن آگے بھی اگر یہ اور درست کر لیں تو عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اگر یہ جو سابقہ حکمران تھے اگر وہ پھر آ گئے تو پھر وہ دوبارہ پھر وہی ریت اور روایت جو ہے نا وہ پھر دوبارہ وہی شروع ہو جائیں گے کہ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا جسٹس قیوم جیسے جو ہے نا وہ چیف جسٹس، اور لاہور ہائی کورٹ جیسے جسٹس جو ہیں انہیں ملیں گے۔ جیسے کہ بھٹو نے اپنے دور میں جج وغیرہ لگائے تھے، انہوں نے اپنے سیاسی بیس پر لوگوں کو جج بھرتی کیا تھا، اور وہ حالات بھی جو لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس ٹائم بھی کتنی زیادتی ہوئی عوام کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر لیا، لیکن عوام کے مفاد کے لیے ان سے کوئی نہ بن پڑا۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔